ایک جو اہم بات ہے یہاں ایک سوال اٹھایا گیا کہ جی موبائل بند کرنے سے ووٹر تعداد جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کا نتیجہ نکلا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر 5 دھماکے ہو جاتے اور اس میں اگر 1000 یا 2000 لوگ جو ہے شہید ہوتے اور اتنے زخمی ہوتے تو اس وقت ٹرن آؤٹ کیا ہوتا. تو یہ فیصلہ کرنا کہ ٹرن آؤٹ کو یقینی بنانے کے لیے ہم سارے موبائل کھول دیں اور اس کے نتیجے میں کوئی شہادتیں ہو جائیں, تو یہ فیصلے کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. میرے خیال میں سیکورٹی اداروں نے درست فیصلہ کیا. لاسٹ کوشچن. ڈاکٹر یہ فرمائیے کہ آپ نے سورۃ الناس کا بار بار حوالہ دیا, یہ بس اس سے تو اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ملک کی تاریخ میں پہلی بار موبائل اور انٹرنیٹ کے بغیر انتخاب ہو. یہ اس وقت ہوتے ہیں جب 2018 میں رات کو جیتے ہوئے جو ہے وہ صبح ہار جاتے ہیں اور پھر 2024 میں رات کو جیتے ہوئے صبح ہار جاتے ہیں. یہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب پی ٹی اے ایک دن پہلے اعلان کرتا ہے کہ کل انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا اور اگلے دن اچانک بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ بس اس سے دنیا کو میں آپ کہتے ہیں دنیا کیسے ملے گی. 2018 میں بھی ہم وہ کر رہے ہوں, 2024 میں بھی ہم کر رہے ہوں. ہم کیسے مثبت پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچائیں. اور الیکشن کمیشن یہ کہتا رہا آپ کے سامنے کہ انٹرنیٹ کے بند ہونے سے ہمارے سسٹم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب 5 بجے پولنگ ختم ہو گئی اس کے بعد 2 گھنٹوں میں ٹرانسفر ہو سکتا تھا, 3 بھی ہو سکتا. ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, دن میں بند رکھا جانا ضروری تھا. آپ کا سوال کیا ہے؟ شارٹ سی سر میری بات یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اتنے گھنٹے تک اب تک بھی رزلٹ نہیں آئے تو کیا اب تک بھی جو ہے وہ خطرہ ہے اور ابھی تک جو ہے یہ اسلام آباد کے حلقوں کے پولنگ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے, کیا ان سے بھی دہشت گردوں کو خطرہ تھا؟ آپ کا تجزیہ ہم نے سنا اور آپ کے تجزیے سے ہم اتفاق نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ یہ حقیقت کہ اس انتخاب میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد لوگ منتخب ہوئے ہیں, یہ واضح کرتا ہے کہ انتخابات شفاف ہوئے. میں آپ کی بات کا ضرور جواب دینا چاہوں گا کیونکہ آپ نے نا ایک سر میں ان کا جواب دے دوں. میں آپ کی طرف بات, آپ نے سورہ ناس کا ذکر کیا کہ میں نے بار بار سورہ ناس کا کہ وسوسے پھیلانے والوں سے ڈرو. میں پھر یہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی ملک کی سالمیت کے لیے وسوسے پھیلانے والوں سے ڈرو. یہاں پہ کسی جگہ پہ میں پھر بول رہا ہوں, آپ کو پرسوں کہا تھا انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. کسی جگہ نیت میں کوئی فرق نہیں سوائے اس بات کے کہ ہم نے قوم کی حفاظت کرنی تھی. یہی فیصلہ سیکورٹی ایجنسیز نے صرف ایک پوائنٹ پہ, سیکورٹی آف دی نیشن, سیکورٹی آف دی پیپل, سیکورٹی آف آر beloved countrymen, اس کے علاوہ کوئی اور نہ اس کی نیت تھی نہ اس کے اوپر کوئی فیصلہ تھا. پلیز آپ کی ذمہ داری ہے, صرف یہ بتائیے گا کہ اطلاعات یہ آئی ہیں, سوشل میڈیا میں بھی یہ باتیں سامنے آئی کہ بعض جگہوں پر پولنگ عملے کو زدوکوب کیا گیا. یہ بتائیں وزارت داخلہ کو ایسی کتنی اطلاعات ملی ہیں صوبہ سندھ سے, صوبہ پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, بلوچستان سے اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جہاں پر آپ بیٹھے ہیں, یہاں سے ایسی کتنی شکایات آپ کے پاس آئی ہیں کہ عملے کو زدوکوب کیا گیا یا انہیں پولنگ کرانے میں جو ہے مشکلات ہوئی اور وہاں پر سیکیورٹی والوں نے کوئی خدمات انجام نہیں دی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ میرے پاس جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان میں 61 تشدد کے واقعات ہوئے اور اس میں جدید ترین ہتھیار جو ہے استعمال کیے گئے اور ان تمام جو واقعات ہیں اس کے اوپر پوری جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور جو ہے جو اس کے جس جگہ پہ بھی یہ واقعات ہوئے ان کو جو ہے پوری جو ہے قانون کے تحت ان پہ کارروائی کی جائے گی اور کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی. بطور انٹیریئر منسٹر آپ کے 16 دن بھی اللہ کے فضل سے بہتر ہی گزر گئے, آگے بھی 10 روز ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جو آج امریکنز کا الیکشن پر میرا آپ سے کوشچن ہے, اس کے جو ان کا بیان آیا ہے کہ تشدد ہوا ہے, اس بارے میں آپ کا کیا؟ میں آپ کا پوائنٹ پڑھا, بہت آپ کا بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی امانت جو ہے وہ ہم سب کے پاس ہے, نہ صرف میرے پاس. ایز انٹیریئر منسٹر اگر مجھے جو ہے وہ چارج دیا گیا اور 10 دن بھی میں اللہ سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سرخرو کر دے کہ میں پھر یہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں آپ میں سے ہوں اور میں ہر وقت جو ہے وہ اللہ سے یہی دعا مانگ رہا ہوں کہ جو حفاظت ہماری قوم کی میری ذمہ داری ہے مجھے کرنے کی توفیق دے دے.
کہ ना इस काबिल हूँ ना मैं समझता हूँ, सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है। अब जो बात हमारी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की है, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। ये इलेक्शन हुए, पीसफुल हुए, और पीसफुली इतनी बड़ी फोर्सेस डिप्लॉय हुई, 6 लाख से ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय हुई, QRF फोर्सेस डिप्लॉय हुई, एविएशन की QRF फोर्सेस डिप्लॉय हुई, लेवीज डिप्लॉय हुई, पुलिस डिप्लॉय हुई, और उसके बाद खुदा का शुक्र है सिविलियंस में हमारे पास 4 डेथ्स हुई कल वाक़यात में, जो मैंने आपको 55 वाक़यात कहे, 2 बच्चे और 2 हमारे जो है एडल्ट्स जो है वो शहीद हुए 4। और उन्होंने उसके बाद हमें इसको जो है दुनिया में प्रोजेक्ट करना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट वी डिड एंड दिस इज़ व्हाट वी अचीव्ड। उसके बाद पाकिस्तान, मैं एक ही बात कहूँगा, पाकिस्तान को तो हमने लेके चलना है, आपने लेके चलना है। मेरा फर्ज है, मैंने निभाना है। अब ये फर्ज आपका है कि आप दुनिया को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं दैट वी हैव हैड द मोस्ट पीसफुल and most organized election of I think of recent history in Pakistan, and we are proud to hold this election in that manner. This is my answer to it. क्वेश्चन आपसे ये है कि गुज़श्ता रोज देखा गया कि इंतखाबात के जो 27 से वो तस्वीर का शिकार हुए, आना फिर एकदम से रुक गए और 4 से 5 घंटे तक किसी भी पोलिंग स्टेशन से कोई नतीजा नहीं आया, और अगले रोज आज के रोज जो है वो जो जीत रहे थे इंतखाबात, वो फॉर्म 45 जो है वो सोशल मीडिया पे भी दिखा रहे हैं, और जो सियासी माहिरीन है उनका ये कहना है कि रात 12 बजे के बाद शेर ने बूट पहनकर भागना शुरू कर दिया था। इसलिए ये नतीजा है, इस पर क्या कमेंट करें? देखें, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है आज सिक्योरिटी ब्रीफ दे रही है जो कल किया, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये हमारे इलेक्शन कमीशन की है। मुझे खुद नहीं पता कि फॉर्म 25 क्या होता है, 45 क्या होता है, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी सिक्योरिटी थी जो मैंने आपके सामने आपको उसकी पेश। ये इलेक्शन कमीशन आई एम अगेन सेइंग, मैं इलेक्शन कमीशन के ब्रीफ्स में गया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे ब्रीफ किया वो कैसे कर रहे हैं। आई एम श्योर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस वक्त तैयारी कर रहे होंगे आपको ब्रीफ देने की, जैसे मैंने आपकी सिक्योरिटी पे की, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके तमाम बातों का जवाब बिल्कुल जो है वो आपके जो है वो टू योर सेटिस्फेक्शन वो देंगे। जो आपसे मुतल्लिक सादा सा सवाल है उसका जवाब सिर्फ दे दें आप। वो बताएं, पहले भी हुक्म। पूछा मेरे दोस्तों भाइयों ने हुक्म। कि आपका मकसद था वोटर्स की सिक्योरिटी, वोटर्स मौजूद थे पोलिंग स्टेशन पर, उनको थ्रेट थी, वो 5 बजे तक पोलिंग का टाइम था, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे कर ले उसको, तो आपके सिग्नल तो जनाब सुबह 5 बजे तक नहीं आए। जी मैं बता ट्रांसपोर्ट भी करना था, आरओज के पास भी जाना था, बहुत सारी जगहों पे जाना। मैं जवाब देता हूँ। मैंने पहले भी मोबिलिटी का भी बताया। मैंने पहले भी अर्ज की कि जब हमें इतला मिली कि जो हमारे स्टाफ ने वहाँ से बैलेट बॉक्सेस लेके जाने हैं, उनके ऊपर जो उनके रास्ते थे उनके ऊपर आईडी डिवाइसेस जो है उसकी ना सिर्फ जो है इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन आई, बल्कि उनको जो है हमारी एजेंसीज को बताया गया कि पूरा प्लान मौजूद है। अगर ये बैलेट बॉक्सेस वहाँ से जिस वक्त हमारे तमाम पोलिंग का स्टाफ लेके जा रहा था और वो दूर दराज इलाकों से ट्रैवल कर रहे थे, तो उन तमाम लोगों की ज़िंदगी की सिक्योरिटी, वो सब हम जैसे हैं, उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही ज़रूरी थी, उनको प्रोटेक्ट करना और उन बैलेट बॉक्सेस को भी प्रोटेक्ट करना जो है वो जिम्मेदारी थी हुकूमत की। तो जो वो 6 घंटे 7 घंटे जब तक हमारे को पूरी इत्ला ना मिली कि जनाब ये हर चीज़ सिक्योर हो गई है, हमने मुकम्मल कर दी। थैंक यू वेरी मच।